اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت گریہ کرتے ہوئے پایا، یعنی روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو سخت عذاب میں مبتلا دیکھا تھا۔ میں ان کے عذاب کی شدت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور دوزخ کی آگ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کے منہ میں دوزخ کا گرم پانی اڈیلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے جسم کو کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بہری، گونگی اور اندھی تھی۔ وہ آگ کے ایک صندوق میں قید تھی۔ اس کا دماغ پگھل کر اس کے نتنوں سے بہہ رہا تھا اور اس کا وجود برسوں ججام کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے منہ کے بل دوزخ کے ایک تندور میں لٹکایا گیا تھا۔ میں نے ایک اور عورت کو دیکھا کہ فرشتے دوزخ کے مکراجوں سے اس کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہے تھے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے چہرے اور ہاتھوں کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کا سر خنجیر کا تھا اور اس کا دھڑ گدھے کا تھا اور اس پر لاکھوں قسم کا عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو کتے کی شکل میں اور دوزخ کی آگ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے منہ سے نکل رہی تھی اور فرشتے اس کے سر اور بدن پر دوزخ کے ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے میرے پیارے بابا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ یہ بتائیے کہ ان عورتوں کا عمل اور ان کا کردار کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس عورت کو میں نے بالوں کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا تھا، یہ وہ عورت تھی جو مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ جو عورت اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی وہ اپنی زبان سے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی تو وہ اپنے شوہر کو حقوق زوجیات کی ادائیگی سے منع کیا کرتی تھی۔ جو عورت پاؤں سے لٹکی ہوئی تھی وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جو عورت اپنے ہی شریر کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی وہ لوگوں کے لیے جیب و زینت کیا کرتی تھی۔ جس عورت کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ اور بچھو مسلط تھے، یہ پاکی کا خیال نہ رکھنے والی عورت تھی اور جنابت اور حیض کا غسل نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کو حقیر سمجھتی تھی۔ جو عورت اندھی، گونگی اور بہری تھی، یہ وہ عورت تھی جو اولاد جنا پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کرتی تھی۔ جس عورت کے وجود کو مکراج سے کاٹا جا رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ جس عورت کا چہرہ اور بدن جل رہا تھا اور وہ اپنی انتڑیاں کھا رہی تھی،
वो दलाला औरत थी जो लड़कियों का कारोबार करती थी, लड़कियों को बेचा करती और लड़कियों को खरीद कर मर्दों के सामने पेश किया करती थी। जिस औरत का सर खंजीर का और धड़ गधे का था, वो चुगलखोर और झूठी औरत थी। वो औरत जिसकी शक्ल कुत्ते की थी और जिसकी दूबर में आग दाखिल होकर उसके मुंह से निकल रही थी, वो गलूकार और हासिदा औरत थी जो अपनी जिंदगी में गाने गाया करती थी, जो बन ठन कर लोगों के सामने पेश होकर गाने गाया करती थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाकत है उस औरत के लिए जिसने अपने शोहर को नाराज किया, और खुश नसीब है वो औरत जिससे उसका शोहर राजी हो गया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, मेरी बहनों, औरत को अल्लाह पाक ने इस्लाम में बड़े मकाम और मंजिलत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने जन्नत को औरत के कदमों में डाल दिया है, जिसे माँ कहते हैं। औरत जिसे अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा। कहते हैं कि जब माँ को अल्लाह पाक ने पैदा किया तो अपनी मोहब्बत का तोहफा उसके दिल में रख दिया था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो गई और उसने उसकी अच्छी तरह से परवरिश की, उसको जवान किया और उसकी शादी कर दी, मैं और वो आदमी जन्नत में ऐसे होंगे जैसे मेरी दो बराबर वाली उंगलियां। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर औरतों को नाचते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है, क्या ये वो औरत है जिसे अल्लाह पाक ने रहमत करार दिया है? अफसोस, आपने अपने मकाम और मंजिलत की पहचान ही नहीं की। वक्त रहते तौबा कर लें, अभी भी वक्त है, वरना दोजक का अजाब जो हमेशा मुंतजिर है उनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हो।